بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث کے ضمن میں ہم کئی نشستوں سے جس موضوع پر روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ظلم۔ ظلم کی کیا کیا صورتیں ہیں اور ظلم کی کیا مذمت آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، اس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ان روایتوں کو ہم مکمل کر لیں گے۔ آج جو روایتیں ہم پڑھیں گے اس میں خاص طور پہ ان مظالم کا تذکرہ ہے جو لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں، جو حق تلفی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اس کا بیان ہے، اور اس معاملے میں جو حساسیت ہے اس پورے معاملے کی اس کا تذکرہ ہے، اور بہت واضح انداز میں تذکرہ ہے۔ یہ پہلی روایت آج ہم پڑھیں گے، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من ارضہ او من شیء، جس شخص کے ذمے کوئی مطالبہ ہو، کوئی ظلم زیادتی اس نے کی ہو اپنے کسی بھائی پر، اور اس زیادتی کا تعلق اس کی آبرو سے ہو، اس کی عزت سے ہو، یا کسی اور چیز سے ہو، کوئی مالی معاملہ ہو، کوئی فزیکل انجری ہو، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو حلال کروا لے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کر لے، اس کی تلافی کر لے، اس کی معافی حاصل کر لے، یا جو اس کا لین دین ہے وہ کر لے۔ الیوم، آج کے دن، اور الیوم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اس طرح قرآن مجید لفظ استعمال کرتا ہے غد، کل، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہی ہے، آگے اپنے کل کے لیے اس نے کیا پلاننگ کی ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے۔ تو ہمارا کل کیا ہے؟ ہمارا کل آخرت ہے، اور ہمارا آج کیا ہے؟ آج یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی حق تلفی کی ہے، اس کی آبرو پہ حملہ کیا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، اس کی غیبت کرتا رہا ہے، اس کا مال ناجائز طریقے سے لوٹا ہے، اس کو کبھی مار پیٹ کی ہے، کوئی فزیکلی اس کو ایبیوز کیا ہے، تو کہا کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ آج کے دن دنیا کی زندگی میں ہین حیات اس معاملے کو صاف کر لے، اس کی تلافی حاصل کر لے، اس کی معافی حاصل کر لے۔ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب انسان کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا۔ یعنی اب آخرت کی طرف لے گئے ہیں بات کو اٹھا کر۔ آج یہاں پر تمہارے پاس مال بھی ہے، آدمی کو دے دلا کر جو ہے وہ خوش کر لو، راضی کر لو، کوئی اس کے ساتھ جو ہے کوئی کمپرومائز کر لو، لیکن کہا کہ اس دن سے پہلے کر لو کہ جس دن وہاں تمہیں پے بیک کرنے کے لیے تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، تمہارے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس ایسے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس کی تفصیل پہ روایتوں میں آتی ہے کہ جب انسانوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو کیا لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے بالکل جزدن مزدن غزلن، ایسے وہاں اٹھایا جائے گا کہ وہ ان کا جسم برہنہ ہوگا، جسم پر بال بھی نہیں ہوں گے، اور بالکل غیر مختون ہوں گے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس حالت میں جیسے وہ پیدا ہوں گے، وہاں ان کو دوبارہ ریزریکٹ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہاں انسان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ مال و اسباب سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اس کا روپیہ پیسہ، اس کے گھر والے، اور اس کے نیک اعمال۔ اور جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہ مال بھی چلا جاتا ہے اور گھر والے بھی لوٹ جاتے ہیں، ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ نیک اعمال جاتے ہیں۔
تو روپیہ پیسہ تو یہیں تک کام آتا ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ کام نہ مال کچھ فائدہ دے گا نہ اولاد کچھ فائدہ دے گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ جو ایک گرویدہ دل لے کے، جھکا ہوا دل، سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. تو کہا کہ دنیا میں معاملات کو ریکنسائل کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن تمہارے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. اب وہاں معاملات کیسے سیٹل ہوں گے؟ کیونکہ معاملات سیٹل تو ہوں گے، قصاص تو ہوگا. وہ روایت ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی کہ اس حد تک قصاص ہوگا کہ کہا جانوروں تک میں معاملہ کیا جائے گا کہ اگر کسی بکری نے جو ہے دوسری بکری کو مار کے اس کے سینگ توڑ دیے تھے تو جو بغیر سینگ والی بکری ہے اس کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. جانوروں تک میں لگتا ہے کہ جیسے ریٹریبیوشن کا ایک بدلے کا نظام چلے گا. تو اب بدلہ تو بادل دینا ہے، پے بیک تو کرنا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، وہ آدمی جس نے ظلم زیادتی کی ہے اگر اس کے کوئی نیک اعمال ہوں گے تو اس کے نیک اعمال میں سے اتنا حصہ لے لیا جائے گا جتنی زیادتی اس نے کی تھی. یعنی وہ لوگ جن پر زیادتی کی تھی وہ کلیم کرنے کے لیے آ جائیں گے، وہ کلیم کریں گے، اور پھر وہاں دینے کے لیے نیک اعمال کے سوا کوئی کرنسی تو ہوگی نہیں، تو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے. جتنی اس نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وے کر کے اس کے اگینسٹ نیک اعمال اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے جائیں گے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس آدمی کے پاس نیکیاں نہ ہو، یا اگلی روایت ہم پڑھیں گے کہ نیکیاں ایگزاسٹ ہو جائیں، ساری نیکیاں دے دی گئی ہیں لیکن ابھی تک کلیم ختم نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَیْهِ، تو وہ جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، اس کی جو برائیاں تھیں، اس کی جو سیئات تھیں، وہ اس پر شفٹ کر دی جائیں گی، اس پر لاد دی جائیں گی. تو اب یہ بہت ہی ایک خوفناک منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو تلافی کرنی پڑے گی، پے بیک کرنا پڑے گا، لیکن روپیہ پیسہ ہوگا نہیں تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جس پر زیادتی کی ہیں اس کے ظلم جو ہے وہ اس پر شفٹ کر دیے جائیں گے. دوسری روایت اور زیادہ واضح ہے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہیں اور یہ صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں، کلاش کسے کہتے ہیں؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جو ظاہری بات عرف میں مطلب تھا مفلس کا وہ انہوں نے عرض کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو مفلس اس کو گردانتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی روپیہ پیسہ ہو، نہ درہم و دینار ہو، نہ کوئی اسباب ہو، نہ کوئی مال متاع ہو، ہم تو اس کو فقیر، تنگ دست، کلاش، مفلس کہتے ہیں. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میری امت کا حقیقی مفلس کون ہوگا؟ من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اور اس کے پاس بہت سا لگیج ہوگا، بہت سی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کی پنڈیں اس نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہوں گی، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. لیکن سانحہ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ هَذَا دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. نماز روزہ اللہ سے جو متعلق حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں تو اس نے کوتاہی نہیں کی، نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری معاملات اس نے کیے ہیں، لیکن بندوں کے معاملات میں اس نے کوتاہیاں کی کہ نماز روزہ اور جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے بدکاری کی، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے. اب یہ جو معاملات ہیں، انسانی جو معاملات ہیں، اس کے اندر زیادتی کی ہے، چاہے وہ زیادتی آبرو سے متعلق ہو، عزت سے متعلق ہو، چاہے وہ زیادتی مال سے متعلق ہو، چاہے وہ زیادتی جان سے متعلق ہو. تو کہا کہ نماز روزہ تو اس کا پورا ہے، لیکن اس کے ساتھ مال پر اقدام کیا ہے، لوگوں کا مال کھایا ناجائز طریقے سے، جان پر اقدام کیا، ناحق مارا پیٹا،
اور خون بہایا، کسی کو زخمی کیا، کسی کی جان لے لی، اور کسی کی عزت پہ حملہ کیا، اس کو گالی دی، اس پر بدکاری کی جھوٹی تہمت لگائی، یہ اب ایک سینیریو ہے۔ فرمایا کہ فیوتا ہاذا من حسناتی و ہاذا من حسناتی، اب بیچ میں جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب نیکیاں لے کر آ رہے ہیں، اور پھر جو جن پر زیادتیاں کی ہیں جن لوگوں پر اس نے، وہ سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کی جناب میں کہ اے اللہ ہمارا معاملہ صاف کروایا جائے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کا جو معاملہ دیکھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہوگا تو امید یہ ہے کہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوگا وہ خون سے متعلق ہوگا، وہ قتل ناحق سے متعلق ہوگا۔ تو گویا اب ظاہر تو مقدمے پیش ہونے شروع ہو جائیں گے کہ اے اللہ تو اس کو اس کی نیکیاں دیکھ کر جنت میں بھیج رہا ہے، جبکہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو کیا ہوگا؟ اب ان کو پے بیک کیا جائے گا، فیوتا ہاذا من حسناتی و ہاذا من حسناتی، اس شخص کو کچھ نیکیاں دے دیں، اس شخص کو کچھ نیکیاں دے دیں، جس کو گالم گلوچ کی تھی کچھ نیکیاں وہاں شفٹ ہو گئیں، جس کا مال کھایا تھا کچھ نیکیاں اس کو دے دیں، جس کا خون بہایا تھا کچھ نیکیاں وہاں شفٹ ہو گئیں۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، تو اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ زیادتیاں بہت زیادہ ہیں، کلیم بہت زیادہ ہیں، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، جو نیکیاں وہ دے رہا ہے نا ان زیادتیوں کے اگینسٹ وہ ختم ہو جائیں، حالانکہ جو اس پر بنتا ہے بار وہ ختم نہیں ہوا، جو لائبلٹی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، سارا مال اس سے چلا گیا، اور مال راس المال کیا ہے؟ نیکیاں۔ تو کہا کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ ابھی تک اس کا معاملہ صاف نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، تو وہ جو کلیمنٹس ہیں جن پر زیادتیاں ہوئی ہیں، جو اپریسڈ ہیں، ان کی جو خطائیں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، وہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر الٹیمیٹلی اس شخص کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ وہ شخص کہ جب آیا تھا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کا بڑا اجر لے کر آیا تھا، لیکن اس نے کوتاہی کی تھی بندوں کے حقوق کے معاملے میں، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ بھی اصلاً اللہ ہی کے حق ہیں۔ ہمارے یہاں جدید لوگوں میں یہ بڑا ہو گیا ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھیڑا دیا ہے آپس میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل چیز تو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کا حق تو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے بہت بڑی گمراہی ہے، بندے کا کوئی حق نہیں ہے اصل میں، جو بندے کا حق ہے وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، چونکہ اللہ نے اس کو متعین کیا۔ تو حقوق العباد میں بھی جو حساسیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اب ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ روایت بھی بہت اہم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الایمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر حقیقی ایمان لانا یہ اعمال میں سب سے افضل ہے۔ یعنی جو ایمان ہے یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل القلب ہے، اور یہ دو وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں کہ عذاب علیم سے چھٹکارے کے لیے بھی یہی ڈیل ہے، تنجیکم من عذاب علیم، وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے راستے میں جہاد کرو جان و مال سے۔ اور سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ مومن کون ہے، وہاں پر بھی یہ دونوں باتیں ہیں کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ سب سے افضل اعمال دو ہیں، ایک اللہ پر حقیقی یقین والا ایمان، اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ فقام رجل، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، آپ کیا فرماتے ہیں، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کروں اور میں مارا جاؤں،
میں مقتول فی سبیل اللہ ہو جاؤں تو کفر عنی خطایا، کیا یہ عمل میری خطاؤں کا کفارہ بن جائے گا؟ جو مجھ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، صغیرہ گناہ ہر وقت انسان سے ہوتے رہتے ہیں، بے دھیانی میں، بے توجہی میں، تو کیا میں اگر اللہ کے راستے میں قتال کروں اور اپنی جان دے دوں تو کیا یہ عمل میرے پچھلے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بے شک، لیکن اب آپ نے اس کو کوالیفائی کیا، آپ نے فرمایا ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے، کن شرطوں کے ساتھ؟ وانت صابر محتسب، کہ تم صابر تھے، صابر یعنی ثابت قدم تھے، پیٹھ دکھا کے بھاگے نہیں۔ یعنی ایک معاملہ تو یہ کہ انسان مارا جائے، یعنی جنگ کے لیے جائے اور جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئیں تو جان بچانے کے لیے پیٹھ دکھا کے بھاگنے لگے اور پیٹھ پہ کوئی گولی یا تیر آ کے لگ جائے، اس کو مارا تو وہ بھی گیا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، صابرن، ثابت قدم رہنا، نمبر ایک۔ دوسری بات کیا ہے؟ محتسب، تم یہ جو قتال کر رہے ہو اس کے لیے اجر کے طالب اللہ سے رہنا، ورنہ تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو آدمی ریا کے لیے لڑتا ہے، جو آدمی شجاعت کے اظہار کے لیے لڑتا ہے، جو حمیت کے لیے لڑتا ہے، آپ نے کہا ان میں سے کوئی بھی مقاتل فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو محتسبن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ مقبل غیر مدبر، اس کو اور کھول دیا کہ بالکل سینہ تان کے اور سامنے جاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نہیں، وہی بات کہ آگے جا رہے ہو تم، اقدام کر رہے ہو اور تمہیں کوئی گولی لگی ہے، کوئی تیر لگا ہے، کوئی زخم لگا ہے، پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے نہیں، مقبل غیر مدبر۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر تمہاری جو ہے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا ایک کفارہ بن جائے گی۔ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی، تھوڑی دیر میں فرمایا ثم قال رسول اللہ کیف قلت، آپ نے کہا ذرا دہرانا اپنی بات، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ انہوں نے اپنا سوال دہرا دیا، اے اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میری پچھلی تمام جو خطائیں ہیں ان کا یہ کفارہ بن جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنی بات کو دہرایا کہ ہاں، اگر تم جو ہے وہ صابر رہے، اگر تم محتسب ہو، اگر تم سامنے سے جان دو اور پیٹھ موڑ کے نہ جاؤ، لیکن اب آپ نے اضافہ فرمایا الا الدین، سوائے قرض کے معاملے کے۔ فإن جبریل قال لی ذلک، کہ میں نے اپنی بات مکمل کر لی تھی، تمہیں پورا جواب دے دیا تھا، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور آ کر مجھے یہ بات بتا گئے ہیں کہ اپنی امت کو یہ بات بھی بتا دیں کہ اتنا بڑا عمل قتال فی سبیل اللہ، پوری شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، اور آدمی اس میں جان بھی دے دے، لیکن کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی قرض کا معاملہ ہے تو جب تک وہ معاملہ صاف نہیں ہوگا تمہاری خطاؤں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی گویا مقتول فی سبیل اللہ، شہید جو ہے، اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معلق رہتا ہے جب تک کہ اس کے قرض کا معاملہ سیٹل نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم یا ضلع الدین، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے یا مغرم سے، کسی مالیاتی تاوان سے، چٹی سے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بہت کثرت سے یہ پناہ طلب کرتے ہیں تاوان سے، مالیاتی لائبلٹی سے، قرض سے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے، کسی جو ہے مالی لائبلٹی میں ہوتا ہے، تو حال کیا ہو جاتا ہے؟ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، اس کا کردار پھر یہ بن جاتا ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پورا کر نہیں پاتا، جھوٹ بولتا ہے پہلے، جب خالی جھوٹ کام نہیں دیتا پھر وعدے کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے نا، یہ قرض ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مذلۃ بالنہار و ہم باللیل، یہ دن کی رسوائی ہے اور رات کا غم ہے۔ دن کو آپ کہیں جائیں تو لوگ جو ہے جگہ جگہ مطالبہ کرتے ہیں، تذلیل کا سبب ہے، اور رات کو نیند نہیں آتی اس جو ہے بوجھ کی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے اس معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص فوت ہوتا، آپ کے پاس لوگ آتے کہ آ کے جنازہ پڑھ لیجئے، تو آپ پوچھتے کیا اس پہ کوئی قرض تھا؟ لوگ کہتے کہ ہاں تھا۔ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ کہتے مال چھوڑا ہے، تو کہا پہلے قرض اس کا ادا کروا دو۔ اور اگر پتہ لگتا ہے کہ جی اس نے قرض تو تھا اس کے ذمے لیکن مال نہیں چھوڑا،
اور جیسے اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ ان صاحب نے کوئی بہت اہتمام نہیں کیا تھا قرض کی ادائیگی میں اور جو ہے لاپرواہی برتی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یعنی یہ واضح کرنے کے لیے کہ لوگ اگر چاہتے ہی ہیں کہ رسول اللہ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو قرض کے معاملے میں بہت حساس رہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا. جب صورتحال یہ ہو کہ قرض لینا اور مقروض ہونا ظاہری بات ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ انسان قرض لے. اس سینیریو میں کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ظاہر بات ہے اسلامک بینکنگ اس میں فقہی لحاظ سے بہت کچھ باتیں ہیں، ظاہری بات ہے نہ میں ہم اس کے اہل ہیں اس پہ بات کرنے کے، لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بلا وجہ میں اپنی چادر سے آگے بڑھ کے چیزوں کو فائنینس کروا لینا اور اس کے لیے مذہبی اپیل کو استعمال کرنا، یہ کون سی دینداری ہے؟ مقروض ہونا کیا کوئی اچھی دینی حالت ہے یا کوئی اچھی کیفیت ہے کہ لوگوں کو آپ مجبور کریں؟ لوگ پہلے زندگی گزار دیتے تھے نا، گاڑی نہیں تھی تو گزار دی زندگی انہوں نے، لیکن اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم گاڑی خرید لو، تم نے گھر نہیں بنایا تو گھر کے لیے جو ہے قرضہ لے لو اور ہم تمہیں اسلامک فائنانسنگ کے تھرو کر دیں گے. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ فقہی لحاظ سے اس میں کتنے ہیلے ہیں کتنے نہیں ہیں، کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مقروض ہونا بجائے خود اشد ضرورت کے بغیر، ظاہر بات ہے قرض لینا دلانا رسول اللہ کا اپنا نارم تھا، صحابہ کرتے تھے، لیکن وہ بالکل بنیادی ضرورتوں کے لیے کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے تعیش کو آپ ضرورت بنا دیں اور اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جی اسلامی طریقے سے آپ فائنینسنگ کروا لیں، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے. یہ قرض کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مقتول فی سبیل اللہ اس کا معاملہ بھی معلق رہے گا جب تک کہ اس کے قرض کے معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے. تو جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں ظلم سے متعلق، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے.